فیصلے ہماری دادی کرتی ہیں. یہ مجلس پڑھے گا کون؟ اس صفحے اعضاء پہ بیٹھے گا کون؟ صفحے اعضاء بچھائے گا کون؟ آنے والے حسین کی مہمانوں کی خدمت کرے گا کون؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا نام بی بی نے کل رات عشاء کے بعد لکھ دیا تھا وہ تشریف لا چکے ہیں. جن کا نام لکھا ہی نہیں گیا ہم ان کا انتظار کریں کیوں؟ سرکار پڑھیے گا اپنی نماز. رات ہم نے اسی آیت مقدسہ کے ضمن میں 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. چاہتا ہوں کہ باقی بات مکمل کی جائے، پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی. توجہ ہے کہ حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا حاجیوں کے دربار میں، نمازیوں کے دربار میں، قاریوں کے دربار میں، مسلمانوں کے دربار میں یہ فرما رہی ہے کافر یہ گمان نہ کریں. بے توجہ چاہتا ہوں، کافر یہ گمان نہ کریں. بی بی نے یہاں فیصلہ دے دیا تھا کہ کوئی قرآن بھی پڑھ رہا ہو اور دل میں حسین کی عداوت ہو تو قرآن اسے فائدہ نہیں دیتا بلکہ وہ کافر ہی ہوا کر رہا. میں تھوڑی سی احتیاط کی گفتگو کرتا ہوں چونکہ ہمارے اساتذہ نے جو انداز سمجھایا کہ بلا کوشش کرتے ہیں کہ اس انداز کو ضائع نہ ہونے دیا جائے. چونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دستور یہ ہے کہ یہاں بات اشارے سے کرو، جسے سمجھنی ہے بس وہی سمجھے، جسے نہیں سمجھنا وہ قیامت تک نہ سمجھے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ بات کو کھول دینا یہ خطابت کی توہین ہے، بات اوپن کر دینا یہ خطابت کی تذلیل ہے. اور ہمارے پنجاب میں کوئی مشکل ایسی ہے کہ یہاں داد اس بات پہ ملتی ہے جو سامنے کو پہلے سے یاد ہو. یہ توجہ ہے یا نہیں؟ جو بانی کو سامنے کو یاد ہو وہ اس پہ داد دیتا ہے. حالانکہ آپ کی بات یاد دلانا کوئی کمال تو نہیں ہے. داد تو تب بنتی ہے کہ جب بات سنی نہ ہو اور پھر حقائق کے سمندر سے اسے تلاش کر کے پیش کیا جائے تو پھر داد بھی بنتا ہے، حق دعا بھی بنتا ہے. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. دربار ہے یزید کا جو ظاہراً دعوے دار ہے کہ میں محمد کا خلیفہ ہوں. بھئی توجہ چاہتا ہوں، جو دعوے دار ہے اس بات کا کہ میں محمد کا خلیفہ ہوں، بھائی اللہ کرے اس کی دعوت ٹھیک ہو تاکہ ہمیں باقی فیصلے کرنے میں بھی آسانی ہو جائے. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. ملکہ عالمیان کی ملکہ بیٹی حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اے یزید، اگر اقتدار و حکومت تیری ہے تو یہ بھلائے ہوئے بھی تو تیرے ہیں، یہ مہمان بھی تو تیرے ہیں. تو اپنی حکومت دکھانا چاہتا ہے تو انہیں ایک لحظے کے لیے خاموش کر. بھئی توجہ چاہتا ہوں، انہیں ایک لمحے کے لیے خاموش کر. ہواری اٹھے، چپ چپ کی آوازیں آئیں، کوئی خاموش نہیں ہوا. بی فرماتی اب میں تجھے بتاتی ہوں کہ حکومت کس کی ہے. میں اب تجھے بتاتی ہوں کہ اقتدار کس کا. ارتفعت صبابت حد یمنا. شیخ مفید آل اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ علی کی بیٹی نے دائیں ہاتھ کی صرف اس انگلی کو یوں بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا اسکت خاموش. یہ نہیں کہا کہ مجمع خاموش، یہ نہیں کہا کہ حاضرین خاموش. میری سیدہ کا کہنا تھا خاموش. سکنت الہوا والاجوا حتی سکنت الاجراس فی آلاق الابل. علی کی بیٹی کی زبان اقدس سے نکلنا تھا خاموش. ہوا رک گئی. بھئی توجہ، ہوا رک گئی، فضا رک گئی، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بھی رک گئی. آگے شیخ مفید فرماتے کیوں نہ رکتی؟ لأن
لسان اولي الامر، حکم بیوی کا نہیں، اولي الامر کا حکم تھا، لأنها سلام اللہ علیہ کانت فی ذالک الوقت نائبۃ الامام، یزید کے دربار میں علی کی بیٹی نہیں، وقت کا امام ہو رہا تھا۔ ایک سلوات پڑھیے بلند آواز سے، توجہ چاہتا ہوں۔ کون گو رہا تھا؟ وقت کا امام۔ اب میری سمجھ نہیں آتا قبلہ نقوی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ عصمت ان میں ہے تو ان میں نہیں ہے، جو نیابت امامت لے کے کھڑی ہے کیا اس کی عصمت میں بھی سوچا جائے گا؟ اور جو عالمہ غیر معلمہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ سوچا جائے گا؟ نہیں، یہ جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ آل محمد علیہ السلام دوری ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ آگے علی کی بیٹی فرماتے ہیں الحمدللہ عدد الرمل والحساب ووزنت العرش الى السماء، پورا کنبہ قتل کرا کے ظالم کے دربار میں بخاری صاحب بی بی کہتے پروردگار میں اس حالت میں بھی تیرا اتنا حمد کرتی ہوں جتنے کائنات میں ریت کے ذرات، ووزنت العرش الى السماء، میں تیرا حمد اتنا کرتی ہوں جتنا تیرے عرش سے لے کر تحت الثری تک تیری کائنات کا وزن ہے۔ علی کی بیٹی بتانا چاہتی ہے میں علی کی بیٹی ہوں، میں کائنات میں ریت کے ذرات کی تعداد بھی جانتی ہوں، اور میرے باپ سے بالوں کی تعداد پوچھنے والوں، دستار کے پیچ کا سوال کرنے والوں، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں کائنات میں ریت کے ذرات کتنے ہیں، میں بتاؤں کہ کائنات میں سنگریزے کتنے ہیں، میں بتاؤں کہ عرش سے لے کر تحت الثری تک اللہ کی کائنات کا وزن کتنا ہے۔ اگر جملہ سنیے گا اس کے بعد علی کی بیٹی فرماتے ہیں العجب کل العجب والحیرہ کل الحیرہ اللہ تفخر آل الشیطان اللہ آل اللہ، پروردگار یہ دن بھی آنا تھا کہ تیری آل زمین پر، شیطان کی آل ممبر پر، اور یاد رکھیے گا یہاں آل سے مراد اولاد نہیں ہوتا، خالی صرف آل سے مراد اولاد نہیں ہوتا، آل الشجر درخت سے نکلنے والی کوپل کو بھی بلا فصل کوپل کو بھی آل کہتی ہے۔ یا حضرت زینی زہرا فرماتی ہے اور سنو 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 شام والو، ہم شجر توحید کے فرد ہیں، ہم نور الہی سے نکلے ہوئے انوار ہیں، اور یہ اموی نسل شیطان ہے۔ قبلہ توجہ، اور میں ختم شاید یہیں پہ کر دوں۔ علی کی بیٹی عجب بات کر رہی ہے، عجب بات کر رہی ہے، یا یزید یا یزید کم منکم ولدوا علی فراش ابیہ، تو اپنے خاندان کا ایک بندہ تو بتا دے جو اپنے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا۔ آئے سو رہے ہو بھائی خدا کے لیے، بھائی توجہ، میں احتیاط کروں، اس انداز کی گفتگو پہلے دو علیوں نے کی تھی، جمل کے بعد بڑے علی کو کسی نے دھمکی آمیز خط لکھا کہ علی میں تو اس سے نمٹ لوں گا، تاریخ کامل سے پڑھ رہا ہو، جواب میں میرے مولا علی نے کچھ اور نہیں لکھا، فرماتے اللہ کی شان، علی کو موت کی دھمکی وہ دیتا ہے جس کے عرب میں 4 بندوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہائے 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 ہائے، آپ سو رہے ہو، آپ سو رہے ہو۔ علی کو موت کی دھمکی بخاری صاحب وہ دیتا ہے جس کے عرب میں 4 بندوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا بچہ ہے۔ علی فرماتے ہیں لیکن ستم ظریفی کائنات یہ ہے کہ جو اس کے باپ ہونے کے دعوے دار ہیں انہیں بھی اپنے باپ کی خبر نہیں ہے۔ یہ ذاکری کا جملہ نہیں، یہ علی کا جملہ ہے کہ دشمن علی نسل در نسل حرامی ہوا کرتا۔ بھائی توجہ چاہتا، بھلا آپ کو سلامت رکھے۔ دوسرا
کربلا کا علی، کربلا کا علی 9 محرم کو مولا حسین علیہ السلام نے بیٹے کی طرف دیکھا، فوجوں کا ازدحام دیکھا کہ شہزادے تجھ میں 2 خصوصیات ہیں، صورت میں محمد ہے، نام میں علی ہے۔ آئے آئے صورت میں محمد ہے، نام میں علی ہے، اور سامنے تیرے نانا کی امت ہے۔ میں چاہتا ہوں تو ایک مرتبہ ان کے سامنے محمد بن کر انہیں نصیحت کر، محمد بن کر انہیں نصیحت کر۔ اور یہ بھی تجھے پتا ہونا چاہیے کہ جو محمد کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے پھر ان کے لیے علی کی تلوار بھی تھی۔ پہلے محمد بن کے نصیحت کرنا، پھر بتا کے آنا کہ اگر میری صورت محمد والی ہے تو پھر میں علی بھی ہوں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں قبلہ اس بحث میں کبھی نہیں پڑھتا کربلا میں کتنے تھے، یہ بحث ہی نہیں ہے، جتنے تھے سارے باطل پرست تھے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جتنے سے سارے اہل باطل تھے، ہزاروں تھے یا لاکھوں۔ ان کے سامنے شہزادہ آیا اور شہزادہ نے آ کے جملہ کہا، کیف صدر لآل محمد بصیرت امن ہی دار دار ابیہ کثیرت۔ وہ بندہ ہم آل محمد کو کیوں مانے، وہ بندہ ہم اہل بیت کو کیوں مانے، وہ بندہ کون سا جس کے باپ کے گھر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہوں کہ آنے جانے والے کے لیے رکاوٹ ہی نہ ہو۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، یہ 2 علیوں کی گفتگو تھی، یہ مخدرہ کی گفتگو ہے۔ یزید کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا یزید سب میں الہو فلاو فتح اسلام، تجھے جرت ہے تو بھرے دربار میں اپنی 3 نسلیں بتا، تیرا باپ کون ہے؟ یاد جاگو، تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا پردادا کون ہے؟ وَقُسَمِّ مِنْ أَبِي دُرَابٍ إِلَىٰ آدَمَ، مجھ سے پوچھ میں علی سے لے کر آدم تک پوری نسل بتاؤں کہ ہم کون ہیں۔ بھائی توجہ، میں بتاؤں کہ ہم کون ہیں۔ اور قبلہ میں یہاں پر میرا ادراک کہتا ہے کہ اس دن کے بعد ہی جمعہ کے خطبے میں یہ رواج پڑھا کہ 14 کا نام باپ کے ساتھ لو تاکہ باقی لوگوں کو بھی امام کے ساتھ باپ بتانا پڑ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، بے خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ اب علی کی بیٹی نے کہا جرت ہے تو اپنی 3 نسلیں بتا۔ میری روح وہاں موجود تھی، میں نے پورے دربار میں دیکھا، ہر درباری نے اپنا سر زانوں میں چھپایا ہوا تھا، ہر درباری نے اپنا سر زانوں میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے ایک ایک کا کندھا ہلا کے پوچھا، تو کیوں چھپ رہا، تو کیوں چھپ رہا، تو کیوں چھپ رہا، تو کیوں چھپ رہا؟ اس نے کہا ساری علی کی بیٹی شجرے کھنگار رہی ہے، جو یزید کے دربار میں بیٹھتا ہے اس کو بھی باپ کا پتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بھئی توجہ توجہ، خدا کے بھی فرماتی یا یزید وسعا سایک وجہ الجہد واللہ لا تمہو ذکر اللہ۔ تو جتنی کوشش کر سکتا جا کر، جتنی طاقت لگا سکتا جا لگا، تو میرے حسین کا ذکر مٹا نہیں سکے گا۔ میں نے ختم کر دیا قبلہ، معافی دو گے؟ کافی دوست بیٹھے۔ تو میرے حسین کا ذکر مٹا نہیں سکے گا، کیوں؟ فرماتی اس لیے لأنی احججت اخی فی قلوب المومنین، میں ہر مومن کے دل میں حسین کو زندہ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر مومن کے دل میں جس کے سینے میں حسین ہے وہ شکرانہ پڑے، حسین کی بہن کا احسان ہے۔ چونکہ شام کی ملکہ کی جاگیر سے علم کی خیرات لیے میرا حق بھی تھا میں بی بی پہ بات کروں۔ ہر بندہ حسین کا عزادار ہے حسین کی شہادت کے بعد، لیکن یہ وہ ملکہ ہے دنیا میں آئی حسین کا نوحہ پڑھتی ہوئی، حسین کا ماتم کرتی ہوئی۔ آپ تو جشن میں یہ باتیں بھول جاتے ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھا کرو، یہ بی بی دنیا میں آئی
آنکھیں بند, زبان پہ نوحہ تھا, واہ حسینہ واہ غریبہ واہ اچھانا, ہائے میرے حسین بھیا, ہائے میرے مسافر بھیا, ہائے میرے پیاسے بے شرم نہ کرنا دادا بیٹھے, مجھے انصاف سے بتاؤ جب بیٹی کا یہ کلام ماں نے سنا ہوگا تو ماں چپ رہی, تڑپ گئی محمد کی بیٹی, فضا جلدی علی کو بلا, علی مولا تشریف لائے, نبی کی بیٹی کو روتے دیکھا, خیریت ہے؟ کہ مجھ سے نہ پوچھ, سر جھکا کے سن تیری بیٹی کیا کہہ رہی ہے. ہم آتمی ازادارو, علی مولا نے سر جھکایا, ملکہ شام کی زبان اقدس سے نوحہ نکلا, واہ حسینہ واہ غریبہ واہ اچھانا, ہائے میرے حسین بھیا, ہائے میرے پیاسے بھیا, ہائے میرے مسافر بھیا, مجھے علم کی عزت کی قسم ہے. علی نے فوراً بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا, منہ چوم کے علی نے کہا اس وقت یا کعبۃ الرضایا, دکھوں کا کعبہ. اللہ اکبر بھائی, دکھوں کا کعبہ. بابا علی کہتا ہے چپ ہوتا, ہو گئی نہیں ہوئی. حسن مولا تشریف لائے, بہن کو روتے دیکھا, ہاتھوں پہ اٹھایا, منہ چوم کے حسن نے کہا اس کو دی, یا ام المحن, دردوں کی ماں. آپ نظر ہے دردوں کی ماں. حسن بھائی کہتا ہے چپ ہو جا. بی بی چپ نہیں ہوئی, نبیوں کے نبی آئے, رسولوں کے رسول آئے. علی کو روتے دیکھا, حسن کو روتے دیکھا, چھوٹی بی بی کو روتے دیکھا, خیریت ہے بابا سننا. جب نبی نے سنا, منہ چوم کے نبی نے کہا اس کو دی, یا ام المصائب. ام المصائب. نانا کہتا ہے چپ ہو جا, نہیں چپ ہوئی. ماتمی ادارہ ختم کر رہا ہوں مجھے. اب سوچ سکتے تو سوچنا, علی کی بیٹی پڑھ رہی تھی نو, یہ گھر کر رہا تھا ماتم. اسی عالم میں حسین نے گھر میں قدم رکھا اور سب کو روتا دیکھ کے کچھ, اما فضا یہ سارے کیوں رو رہے ہیں, یاد تو تھا کہ نہ سنے حضرت سے, اما فضا یہ سارے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ حسین اللہ نے تجھے بین دی ہے, جب سے دنیا میں آئی ہے رو رہی ہے. نانا چپ کراتے ہیں, زینب چپ نہیں کرتی. بابا چپ کراتے ہیں, زینب چپ نہیں کرتی. ماں چپ کراتی ہیں, زینب چپ نہیں کرتی. حسن چپ کراتے ہیں, زینب چپ نہیں کرتی. جملہ ماتم کا ہے. حسین والا نے یوں دیکھا فضا کی طرف اور دیکھ کے کہا اما فضا انصاف کر, اس گھر میں کوئی نبوت کا تاجدار, کوئی امامت کا شہنشاہ, کوئی عصمت کی ملکہ. اما جس گھر میں سارے بادشاہوں کو کیا خبر, غریبوں کو چپ کیسے کراتے ہیں. بھائی تھکنا. اما بادشاہوں کو کیا خبر, غریبوں کو چپ کیسے کراتے ہیں. اما میں بھی غریب ہوں, میری زینب بھی غریب ہے. اما میں آ گیا ہوں نا, میں زینب کو چپ کراؤں گا. چلتے چلتے حسین وہاں آ کے رکے جہاں شام کی ملکہ جھولے میں سوئی ہوئی تھی. امامہ اٹھا کے حسین نے زمین پہ رکھا, ہاتھ اٹھا کے پیشانی پہ رکھے اور رکھ کر کہا اس کو دی, یا زینب فانظری الیہ ہا انا حسین. زینب آنکھیں کھول, میری طرف دیکھ, میں حسین آیا. زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. حسین نے دوسرا جملہ کہا اس کو دی, یا زینب فانظری الیہ ہا انا غریب. زینب میری طرف دیکھ, میں کربلا کا غریب آیا ہوں. زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. حسین نے تیسرا جملہ کہا اس کو دی, یا زینب فانظری الیہ ہا انا عریان. زینب بے کفن بھائی سلام کر رہا ہے, میری طرف دیکھ. زینب نے آنکھیں نہیں کھولی. حسین قدموں سے ہٹے, سر کی طرف آئے, پہلے بہن کی پیشانی چومی, پھر اللہ جانے حسین کو کیا خیال آیا. دایاں بات آواز اٹھایا, 7 بوسے دائیں کلائی کے, بائیں اٹھایا 7 بائیں کلائی کے. بوسے دینے کے بعد حسین نے ہاتھ اٹھایا, بہن کے لبوں پہ رکھا اور رکھ کے کہا زینب میں کہتا ہوں چپ ہو جا, اور تو چپ نہیں ہوتی. جیسے تیری میری کوئی حصہ داری نہیں ہے, تیری میری کوئی شراکت نہیں ہے. حصہ داری کا کہنا تھا, لب رک گئے, آنکھیں کھل گئی. اور ایک زینب نے, ایک نوے کی زینب نے رو کر کہا حسین آج حصہ داری کا
مدینہ سے چلا، 8 ذوالحج کو حسین نے مکہ چھوڑا، 2 محرم کو حسین کربلا میں آیا، 10 محرم کو زہرا کا چمن اجڑ گیا، 11 محرم کو علی کی بیٹی اجر رسالت لے کر کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس بازار میں، 2 سفر کو علی کی بیٹی شام کے بازار میں پہنچی۔ شام والوں کو پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی آئی ہے، استقبال کے لیے انہوں نے پتھروں کی جھولیاں بھری اور پتھروں کی بارش برسی، پتھروں کی بارش کا برسنا تھا۔ حسین نے نیزے پہ آنکھ بند کی، حسین کی آنکھ کا بند ہونا تھا۔ محمد سے زینب نے آواز دی، حسین آنکھیں کھول، میں تیری حصہ دار ہوں۔ حسین میں 70 قدم سے تجھے ذبح ہوتا دیتی رہی، زینب کی مقتل گاہ دیکھ، بین بازار میں ذبح۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔